بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رول نمبر 21 سے آج ہم نے سٹارٹ لینا ہے۔ 20 تک ہم لوگ جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس ورڈ ہوتا ہے ویج اور ویجز، ٹھیک ہے۔ ویج جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اجرت، روزی، ٹھیک ہے، مزدوری آپ اس کو کہہ لیں، اور ویجز جو ہے یہ ویج کا پلورل، لیکن دونوں کا استعمال جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ جب ایک شخص کی آمدن کی بات ہوگی، چاہے وہ اس کی پھر ایک دن کی اجرت ہو، ایک منتھ کی اجرت ہو، ایک سال کی، یا اس کی ساری زندگی کی اجرت ہو، اس کے لیے لفظ ویج ہی استعمال ہوگا۔ جب ایک شخص کی اجرت پلورل ہو جائے گی تب بھی وہ ویج ہی رہے گا، ویجز نہیں ہوگا۔ جیسے میں کہتا ہوں ہیز ویج از 100 روپیز پر ڈے، ٹھیک ہے، یا پر منتھ اگر میں لگا لوں، اس کے پورے منتھ کی جو اجرت ہے وہ تو وہ 30 دن کی بن جائے گی، لیکن تب بھی لفظ کیا آئے گا؟ ویج ہی آئے گا کہ ہز ویج از 1000 روپیز پر منتھ، حالانکہ اس کے اندر 30 دن کی جو ہے وہ اجرت شامل ہوگی۔ یعنی جب ایک شخص کی انکم کی بات ہوگی تو ہم ویج استعمال کریں گے، چاہے وہ سنگولر ہو یا پلورل، لیکن جب ایک سے زیادہ لوگوں کی اجرت کے بارے میں بات کریں گے تب ہم جو ہے یہ ورڈ ویجز جو ہے اس کو بطور پلورل استعمال کریں گے۔ جیسے یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ ہی ارنز اے گڈ ویج تھرو دا جاب از ناٹ گڈ، اس کی جو اجرت ہے جو کہ وہ اپنی ملازمت سے کماتا ہے وہ مناسب نہیں ہے، یعنی اچھی نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ اپنی ملازمت سے اجرت کماتا ہے اور یہ بات اس کی پورے منتھ کی انکم کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے جو اجرت ہے ہم نے یہاں پر ویج کا لفظ استعمال کیا، ویجز کا استعمال نہیں کیا۔ جبکہ یہاں دیکھیں ویجز آر پیڈ آن فرائیڈے 10th آف ایوری منتھ، یعنی جو تنخواہیں ہیں، اب جب ویجز پلورل میں آ جائے گا تو یہ اس کی جو اردو میں میننگ ہوگا وہ اجرت نہیں بلکہ تنخواہیں، یعنی انگلش میں اس کو ہم سیلریز کہہ سکتے ہیں۔ ویجز آر پیڈ آن فرائیڈے 10th آف ایوری منتھ، یعنی جمعے کو، یعنی یا ہر مہینے کی 10 تاریخ کو۔ مختلف ادارے جو ہیں، کچھ ادارے یا کچھ جو ہے وہ فیکٹریز وغیرہ وہ ویکلی بیس پر اجرت دیتی ہیں، یعنی ہر فرائیڈے کو جو ہے وہ اپنے جو لیبر ان کو ان کی مزدوری دیتے ہیں، جبکہ کچھ ادارے جو ہیں وہ ہر منتھ دیتے ہیں۔ تو جب مزدوروں کو ان کی اجرت دی جائے گی، ان کی مزدوروں کی اجرت کے بارے میں بات کی جائے گی تو لفظ ویجز آ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر ایک سے زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ تنخواہوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب ہمارے پاس رول 22 یعنی 22واں جو ہمارا رول ہے، ہمارے پاس کچھ ورڈز ہوتے ہیں جس طرح کہ میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، اکنامکس ہے، میکینکس ہے، ایتھکس ہے، کلاسکس ہے۔ سو یہ وہ ورڈز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں بطور سبجیکٹس۔ تو جب یہ بطور سبجیکٹس استعمال ہوں گے، یعنی ان الفاظ کو جب آپ بطور مضمون یعنی سبجیکٹ کی استعمال کریں گے تو یہ ہمیشہ اپنے ساتھ سنگولر ورب کیری کریں گے، یہ آپ لوگ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ ان کو بطور سبجیکٹ استعمال کریں گے تو یہ اپنے ساتھ سنگولر ورب کیری کریں گے۔ جیسے میتھمیٹکس از این انٹرسٹنگ سبجیکٹ، تو میتھمیٹکس از این انٹرسٹنگ سبجیکٹ کہ ریاضی ایک دلچسپ مضمون ہے، تو یہاں پر ایک مضمون کے طور پر بات ہو رہی ہے، تو میتھمیٹکس کے ساتھ میں نے سنگولر ورب جو ہے وہ لیا ہے۔ دی میتھمیٹکس آف دس پرابلم از آر کمپلیکس، تو یہاں پر از لگے گا یا آر لگے گا؟ دیکھیں اس مسئلے کا یعنی جو سوال ہے اس کے جو اصول ہیں وہ پیچیدہ ہیں، یعنی یہاں پر ایک ریاضی کے ایک مسئلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے جو اصول ہیں، جن رولز کے تحت ہم ان کو سالو کرتے ہیں وہ کافی پیچیدہ ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آر لگے گا، یعنی پلورل ہیلپنگ ورب لگے گا۔ فزکس از مائی فیوریٹ سبجیکٹ، فزکس یہاں پر بطور سبجیکٹ آ رہا ہے تو اس لیے میں نے کیا لگایا ہے یہاں پر سنگولر ورب لگایا ہے کہ فزکس میرا پسندیدہ ترین مضمون ہے۔ دا فزکس آف سپر سونکس جیٹ آر ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، سپر سونک جیٹ جو ہے اس کے جو قوانین ہیں، فزیکل لاز ہیں کہ کس بیس پر، کن فزیکل لاز کے تحت سپر سونک جیٹ جو ہے وہ رول کرتا ہے، چلتا ہے یا پرفارم کرتا ہے، تو ان رولز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے کیا لگایا، پلورل ورب لگایا، یعنی دا فزکس آف سپر سونک جیٹ آر ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، سپر سونک جیٹ کے جو فزیکل لاز ہیں، قوانین ہیں، ان کو سمجھنا مشکل ہے۔ میکینکس از اے برانچ آف فزکس،
مکینکس یہاں پر بطور مضمون آپ پڑھتے بھی ہیں فزکس میں، تو یہ فزکس کی ایک برانچ ہے، یعنی یہاں پر یہ ایک سبجیکٹ کے بارے میں کہ ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ ایکٹ کر رہا ہے، اس لیے میں نے یہاں پر کیا لگایا ہے، از لگایا، یعنی سنگولر ورب لگایا۔ مکینکس آف فٹ بال آر لرن ود دی پریکٹس، فٹ بال کے جو مکینکس ہیں ان کو آپ پریکٹس کے ذریعے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر یہ بطور سبجیکٹ استعمال نہیں ہوا، اس لیے میں نے اس کو کیا لیا ہے جی، پلورل جو ہے وہ ورب کے طور پر اس کو استعمال کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ورڈز ہیں جو کہ میں نے پریپوزیشن کرواتے ہوئے بھی آپ کو جو ہے بتائے تھے، آج وہ کریکشن میں بھی تھوڑا سا ان کا ذکر آ گیا ہے کہ سپیریئر، انفیریئر، پرائر، جونیئر، سینئر اینڈ پریفر، یہ وہ ایڈجیکٹیوز ہیں جن کے بعد ہم دین کا ورڈ استعمال نہیں کرتے بطور کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو۔ یہ کمپیریٹیو ورڈ بھی ان کو کہتے ہیں، کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو بھی کہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کروایا تھا۔ تو ان کے ساتھ کبھی بھی ہم دین کا ورڈ استعمال نہیں کرتے جب ان کو کمپیریزن کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ ٹو پریپوزیشن جو ہے وہ ان کے بعد استعمال ہوتی ہے، یہ ہم آلریڈی رولز میں کر بھی چکے ہیں۔ ہی از سینئر، ہی از مور سینئر دین می۔ اچھا ایک چیز اور بتا دوں، نہ ان کے ساتھ ان کے بعد دین استعمال ہوتا بلکہ ان کے بعد ٹو پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ اور دوسری جو چیز جو اس رول میں سمجھنے والی وہ یہ کہ ان سے پہلے ہم مور اور موسٹ بھی استعمال نہیں کرتے، یعنی یہ ڈگریز اسی طریقے سے استعمال ہوں گی کمپیریٹیو ڈگری کے لیے، یعنی نہ ان کے بعد دین آئے گا جو کہ ہم نے پریپوزیشن پڑھتے ہوئے کیا تھا، اور نہ ان کو کمپیریٹیو ڈگری بناتے ہوئے مور یا موسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اسی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ موسٹ تو آلریڈی ویسے ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ سپرلیٹیو کے لیے ہوتا ہے، لیکن مور کا لفظ ان کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا، سوری موسٹ میں نے غلطی سے بول دیا، مور کا لفظ کمپیریٹیو ڈگری کے طور پر ان کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا، جیسے ہی از مور سینئر دین می، تو یہ سینٹینس غلط ہو جائے گا۔ دوسری بات، یہاں دین کے ساتھ می لگا ہوا، یہاں پر آئی آنا تھا۔ ہی از مور سینئر، مور اس کے ساتھ نہیں لگے گا کیونکہ سینئر آلریڈی کمپیریٹیو ورڈ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہمیں کسی قسم کی کمپیریٹیو ڈگری دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سینٹینس اس طرح بنے گا، ہی از سینئر ٹو می، یہ ہم پہلے کر کے آئے ہیں۔ آئی پریفر ملک ٹو ٹی، میں دودھ کو چائے پر ترجیح دیتا ہوں۔ دس کلاتھ از سپیریئر فرام دیٹ، تو یہاں دیکھیں فرام آیا ہوا ہے، جبکہ فرام نہیں، یہاں پر کیا آنا ہے، ٹو آنا۔ تو اس رول میں آپ نے دو باتیں یاد رکھنی ہیں، ایک تو یہ کہ ان ورڈز کے بعد کبھی بھی دین نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا، ٹو آئے گا، اور یہ کہ ان ورڈ سے پہلے مور جو ہے وہ بطور کمپیریٹیو ڈگری استعمال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رول نمبر ہمارے پاس 24 ہے۔ کچھ ایڈجیکٹیو ورڈ یہاں پر لکھے ہوئے، پریفریبل، یونیک، آئیڈیل، پرفیکٹ، کمپلیکس، ٹھیک ہے، میچ لیس ہے، انٹائر ہے، فل، ایکسٹریم، ٹھیک ہے، یونیورسل، ایٹسٹرا۔ تو یہ جو ورڈز ہیں یہ کمپلیٹ میننگ دیتے ہیں، اس لیے وہ ہیں یہ بھی ایڈجیکٹیوز، لیکن وہ ایڈجیکٹیوز جو کمپلیٹ میننگ دیتے ہوں ان کے ساتھ ہم موسٹ جو ہے وہ نہیں لگاتے۔ یاد رکھیں ان کے ساتھ موسٹ کا استعمال جو ہوگا وہ غلط ہوگا، موسٹ ان کے ساتھ کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا۔ جس طرح اوپر والے رول میں ہم نے پڑھا کہ ان کے ساتھ مور کا استعمال نہیں ہوتا، ان ورڈز کے ساتھ، ان ورڈز کے ساتھ کبھی بھی موسٹ کا استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے ہی از دی موسٹ یونیک ڈاکٹر ان دی ہاسپٹل، تو یہ سینٹینس غلط ہو جائے گا کیونکہ یونیک ایک کمپلیٹ میننگ دینے والی ایڈجیکٹیو ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہم کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو ڈگری جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے۔ تو یہاں پر آئے گا کہ ہی از یونیک ڈاکٹر ان ہاسپٹل، وہ اسپتال میں ایک جو ہے وہ یونیک ڈاکٹر ہے۔ اسماعیل از دی موسٹ یونیک ٹیچر ان دس کالج، اسماعیل اس کالج میں جو ہے وہ انتہائی یونیک ٹیچر ہے، تو یہ سینٹینس کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا کیونکہ یونیک ایک کمپلیٹ میننگ دیتا ہے، بلکہ یہاں پر آئے گا کہ اسماعیل از دی یونیک ٹیچر ان دی کالج، یعنی موسٹ کا لفظ یہاں پر نہیں آئے گا۔ اگر اس سینٹینس کو کریکٹ کرنا ہے تو موسٹ کا ورڈ یہاں سے ہم کیا کر دیں گے، اسکپ کر دیں گے۔ تو یہ 4 رول آج ہم نے پڑھے، باقی کے رول کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔